نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تطهرة للصائم من اللغو والرفث وتطعم للمساكين إلى الآخرة. میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب لوگوں کے سامنے میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے صدقۃ الفطر اور عید کے مسائل، عید الفطر کے مسائل۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ کو یعنی بولنے والے کو بولنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان کو حق کے لیے کھولے اور باطل سے زبان کو روک کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہم کو بحیات رکھا، رمضان جیسی بابرکت چیز یا پھر بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا تاکہ ہم اس میں ڈھیروں عبادتیں کریں۔ اس پر میں رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں۔ بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر جنہوں نے اپنا اپنا کام اللہ رب العزت کے لیے انجام دیا، توحید دنیا میں پھیلائی اور طاغوت سے لوگوں کو بچایا۔ بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدقۃ الفطر یعنی اس کو عربی میں ایک اور نام دیا جاتا ہے، وہ ہے زکوٰۃ البدن، یعنی جسم کی زکوٰۃ۔ جیسے میں اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ بابرکت مہینہ، یہ نیکیوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس میں ڈھیروں عبادت کریں اور عبادت میں جستجو پیدا کرے، خشوع و خضوع پیدا کرے اور اللہ کے سامنے یکسو ہو کر ٹھہرا کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے جو رب العزت نے ہمیں دیا
اور ہم اس میں جب ڈھیر ساری عبادتیں کرتے ہیں تو ہمارا یہ معمول بنتا ہے کہ ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ ہم آگے کے مہینوں میں کیسے رہیں، ہماری زندگیاں کیسے ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رمضان دے کر مہربانی کی ہے کہ ہم اس میں عبادتیں کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں کہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ مہینہ تو عطا کیا، اور ہم نے اس مہینے کا فائدہ اٹھایا، لیکن شاید ہم نے کچھ کوتاہیاں کی ہوگی، شاید ہم سے کچھ گناہ بھی ہو گئے ہوں گے، شاید ہم نے اس مہینے کی عزت نہیں کی ہوگی، یا پھر ہم نے اس کا احترام نہیں کیا ہوگا، ہم نے کچھ کوتاہیاں کی ہوگی، ہم عبادتوں میں صحیح نہیں تھے، اگر ہمارے طریقے کچھ غلط تھے عبادت میں، یا پھر ہم سے قرآن کی تلاوت میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی، یا ہم سے انجانے میں روزے ٹوٹے ہوگے، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں اگر کچھ ایسا ہوا ہوگا، یا پھر کوئی اور غلطی ہم سے روزوں میں ہو گئی ہوگی، یا پھر رمضان المبارک میں ہم سے کچھ بھی غلطی ہو گئی ہوگی، جیسے ہم نے کوئی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، یا پھر ہم میں سے کسی نے جھوٹ بولا ہوگا، چوری کی ہوگی، یا کسی کا حق مارا ہوگا، کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہم کیے ہوگے، یا پھر ہماری نمازوں میں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوگی، تو رب العزت نے مجھے اور آپ کو تحفتاً ایک چیز عطا کی ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ قربان چاہے اللہ رب العزت، اللہ کروڑوں تعریفیں اس کے لیے کم ہے، جیسا کہ حدیث میں قرآن کی آیت ہی ہے کہ اگر آپ اور میں، دنیا کے سارے لوگ، سارے سمندر جو دنیا میں ہے اس کو روشنائی بنا لیں، اور سارے درخت جو دنیا میں ہے اسے پین بنا لیں، اور اس میں بھرتے جائیں انک، سمندروں کا پانی انک بنا کر، اور اللہ کی تعریف لکھتے جائیں، تب بھی اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس پر بھی ہم وہی تعریف اللہ کی کرتے ہیں کہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا موقع دیا ہے کہ ہم اس میں عبادت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اگر عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، ہماری عبادتوں میں کچھ کمیاں آ جاتی ہیں، تو رب العزت نے تحفتاً ہمیں صدقۃ الفطر دے کر ہم پر مہربان ہوا کہ ہم اس سے ہمارے ان گناہوں کو مٹا سکتے ہیں جو ہم نے رمضان المبارک میں کوتاہی کے طور پر کیا ہوگا۔ یہ بات ہم نہیں سمجھتے، ہماری نیتیں کچھ الگ ہوتی ہیں، ہم نیت کے مطابق ہمارا کون سا بھی عمل قبول ہوتا ہے، لیکن ہم نیت یہ نہیں کرتے کہ ہماری جو کوتاہیاں ہو گئی ہے اس کے لیے یہ صدقۃ الفطر ہے۔ ہمیں یہ بات پتہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کس لیے صدقۃ الفطر دیتے ہیں تو بس دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد کو معلوم کرے بغیر ہم ہر عمل کر لیتے ہیں، لیکن نیتوں کے ساتھ ہر عمل قابل قبول ہے۔ تو ہماری بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ رب العزت نے جس لحاظ سے ہم کو یہ موقع دیا ہے رمضان کا، پھر ہم اس میں کوتاہیاں کرے ہیں، تو پھر اس میں بھی ہمیں ایک بہت ہی اچھی چیز دی ہے جو کہ ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ رمضان میں جو ہم چھوٹے گناہ کرتے ہیں اس کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ یہ ہے صدقۃ الفطر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صدقۃ الفطر کے بدلے جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئی ہے اسے معاف فرما دے۔ آئیے اب چلتے ہیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کریں، جیسے وہ اس کا مقصد کیا ہے، سنت ہے کہ فرض ہے، کیا دینا چاہیے، کس کس پر فرض ہے اور کون دے گا، یہ سب چیزیں ہم اس کی معلوم کرتے ہیں حدیث نبوی سے انشاءاللہ۔
چلتے ہیں صدقۃ الفطر. پہلی چیز معلوم کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کیا ہے، اس کا لغوی معنی. اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حصول اور قرب کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے طور پر دیا جائے. صدقۃ الفطر کا لغوی معنی جو بتایا جا رہا، اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے کے لیے صدقہ دیا جائے. نوازش اور شرف کے طور پر نہیں دینا ہے. نوازش یعنی ہم کچھ احترام کر رہے غریبوں پر، یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے. ہم کچھ نوازش کر رہے غریبوں پر، ہمارا یعنی یہ خیال اور یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کچھ ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہماری نیت چاہے وہ صدقۃ الفطر ہو، چاہے وہ عام صدقہ ہو یا پھر زکوٰۃ ہو، ہم یہ سمجھے کہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے اور ہمارے مال میں غربا، مساکین، یتیم اور بیواؤں کا حق ہے. وہ حق مانگ رہے ہیں اپنا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم کیوں دیں؟ بلکہ یہ تو ان لوگوں کا حق ہے. ہمارے مال میں سے رب العزت نے ان کے لیے حق رکھا ہے. ہم اپنے لیے اس چیز کو نوازش نہ سمجھیں، بلکہ رب العزت نے ہم پر یہ نوازش کی ہے کہ ہم ہمارا مال پاک کرنے کے لیے، ہمارے مال کو اللہ کے یہاں قابل قبول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت عطا کی ہے، یعنی مال و دولت کی نعمت عطا کی ہے، جسے ہم خرچ کر کے رب العزت کے پاس معزز اور قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو صدقۃ الفطر اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے گا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیا جائے گا. عام صدقہ رہو یا پھر صدقۃ الفطر رہو. اور صدقۃ الفطر کا جو خاص مقصد ہے وہ ہمارے گناہوں کی معافی ہے جو ہم نے رمضان میں کیا ہوگا. اس کے ساتھ اب یہ جانیں گے کہ صدقۃ الفطر فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے. صدقۃ الفطر فرض ہے. صدقۃ الفطر فرض ہے. اس کے بعد مقصد اس کا کیا ہوگا؟ جیسے روزے کا مقصد ہم جانے، کیا جانے تھے روزے کا مقصد؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ہے مقصد روزے کا کہ تم تقوی اختیار کرو. روزہ رہنے سے ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، رب العزت کا ڈر ہم میں ملبوس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر دینے کا وقت کیا ہوگا؟ کس وقت ہم صدقۃ الفطر ادا کریں گے؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصيام من اللغو والرفث وتطعمه إلى الآخر. کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا، اور جس نے عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقۃ الفطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اسے دیکھیں، اس حدیث سے ہمیں تینوں چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ صدقۃ الفطر کو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا، کس وجہ سے؟ کیا وجہ سے؟ کہ ہم نے روزے میں جو بےہودگی اور فحش باتیں کی ہیں وہ ہم کو اس سے پاک کریں۔ دوسری چیز، اور محتاجوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے اس سے۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ جس نے صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر لیا اس کا صدقہ ہوا، یعنی صدقۃ الفطر ہوا۔ اگر اس نے عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کیا تو وہ اس کا عام صدقہ شمار ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں وقت کا پتہ چلتا ہے کہ کس وقت ہم صدقۃ الفطر ادا کریں۔ یعنی صدقۃ الفطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر کے یعنی عید سے قبل کچھ احادیث میں یہ بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقۃ الفطر چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک صدقۃ الفطر کا وقت ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دن پہلے سے بھی ہم صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، یعنی عید سے ایک دو دن پہلے سے بھی ہم صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ کوئی گھر، یعنی کوئی غریب کا گھر عید کے دن بھوکا نہ رہے، کسی کے گھر میں کوئی فرد عید کے دن بھوکا نہ رہے۔ وجہ یہی ہے اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا، اور اس سے ہماری خود کی بھی پاکی ہوتی ہے، ہمارے نفس کی۔ اس لیے اسے عربی میں زکوٰۃ البدن بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے بدن کی پاکی بھی ہوتی ہے۔ اور صدقۃ الفطر کے مستحق لوگ کون ہیں؟ کس کو صدقۃ الفطر دیا جائے گا؟ صدقۃ الفطر کے مستحق لوگ وہی ہے زکوٰۃ کے مستحق، جو صدقۃ الفطر کے مستحق لوگ وہی ہوں گے جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہوں گے۔ ہاں، اب اس کی مقدار کیا ہوگی؟ اس کی مقدار کیا ہوگی؟ اس کی مقدار 1 سع ہے، یعنی 3.25 سیر۔ سیر ہوتا ہے نا، سیر سے جو ہم ماپتے ہیں، 1 سیر چاول دھوئیں، ایسا ہوتا ہے نا، 1 سیر بولتے ہیں نا گھر پہ، تو اسی طرح سیر ایک ڈبہ ہوتا ہے، تو اس سے جو 3.25 سیر اور کلو کے لحاظ سے ہمارے پاس 1 سع 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 سع 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، 2.5 کلو کے برابر 1 سع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کس پر صدقۃ الفطر لازم ہے؟ کس کو صدقۃ الفطر، جیسے ہم نے جانا تھا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ کون زکوٰۃ دے گا؟ صاحب نصاب، جس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ مال نصاب تک پہنچ جائے، اس پر 1 سال گزرے تو جب زکوٰۃ لازم تھی۔ لیکن اسی طرح صدقۃ الفطر کس پر لازم ہوگا؟ کن لوگوں پر ہوگا؟ دیکھیے، صدقۃ الفطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، دیکھیے غلام ہو یا آزاد،
مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزدار ہو یا غیر روزدار، صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو، سب پر فرض ہے. ٹھیک ہے. صدقۃ الفطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا غیر صاحب نصاب ہو، سب پر فرض ہے. یعنی ہر کسی کو، غریب بھی ہو تو اس کو بھی صدقۃ الفطر دینا اس پر بھی واجب ہے، وہ بھی صدقہ فطر دے گا. یعنی جو صدقۃ الفطر لیتا ہے اس پر بھی واجب ہے کہ وہ اس سے کم تر لوگوں کو صدقۃ الفطر دے. جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقۃ الفطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو، ایک سا کھجور یا پھر ایک سا جو، آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کھجور یا پھر جو ہر کسی پر، یعنی غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، روزدار ہو، غیر روزدار ہو، ہر شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے. ہاں، تو اب یہ معلوم کریں گے کہ صدقۃ الفطر کن چیزوں میں دینی چاہیے اور صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہوگی. دیکھیے، صدقۃ الفطر غلے کی صورت میں دینا زیادہ افضل ہے. صدقۃ الفطر غلے کی صورت میں دینا زیادہ افضل ہے. غلہ یعنی اناج کی صورت میں آپ دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ افضل ہے اور یہی سنت ہے. پیسے دینا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. جیسے گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر، 6 چیزیں. گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر، یہ 6 چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 6 چیزیں بھی دینا نہیں آپ کو، جو آپ اس میں سے استعمال کرتے ہیں، آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جو چیزیں آپ کھاتے ہیں اس میں سے جو کثرت سے کھاتے ہیں وہ چیز آپ کو صدقے میں دینا ہے، صدقۃ الفطر میں دینا ہے. جیسے اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو آپ کو چاول ہی صدقۃ الفطر دینا ہوگا، اور اس کی مقدار جیسے ہم نے کہا 1 سا، اور 1 سا آج کے پیمانے کے مطابق 2.5 کلو یا 2.25 سیر، 2.5 کلو یا پھر 2.25 سیر کا ہوگا. اگر آپ گیہوں کھاتے ہوں گے تو آپ کو اسی مقدار میں گیہوں دینی ہوگی. اگر آپ جو کھاتے ہوں گے تو آپ کو جو دینا ہوگا. اگر آپ کھجور کھاتے ہوں گے تو آپ کو کھجور دینا ہوگا، یا پنیر یا منقع. ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ اپنے استعمال کی صدقۃ الفطر دیں گے. آخری روزہ افطار کرنے کے بعد ہی صدقۃ الفطر دینا افضل ہے، لیکن عید کے 1-2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صدقۃ الفطر کون دے گا؟ کون دے گا یعنی ہر شخص اپنا اپنا دے گا؟ نہیں. صدقۃ الفطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد یعنی بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. صدقۃ الفطر کس کو ادا کرنا ہے اور کس کس کے لیے ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر گھر کا سرپرست یعنی جو آپ کا گھر چلاتا ہو، جیسے باپ ہے، اگر شادی ہو گئی شوہر ہے،
اگر باپ اور بیٹا بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، باپ اور شوہر بھی بوڑھے ہو گئے، تو بیٹا جو آپ کا سرپرست ہوگا وہ دے گا، اس طرح. یا پھر باپ نہیں ہے تو بھائی آپ کا سرپرست ہے، تو بھائی آپ کی صدقۃ الفطر دے گا. یعنی جو سرپرست ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا اپنے گھر کے تمام افراد کے بدلے. یعنی تمام افراد کا صدقۃ الفطر وہی سرپرست اکیلا دے گا. اور ایک اور مسئلہ ہے اس پر کہ جو حاملہ عورت ہے اس کا وضع حمل ابھی ہوا نہیں ہے، یعنی بچہ دنیا میں ابھی آیا نہیں ہے، تو بھی اس بچے کا بھی صدقۃ الفطر دینا ہے رمضان میں. اگر وہ بچہ رمضان میں ہی اگر پیٹ میں آیا ہے، یعنی جب ہی وہ عورت حاملہ ہے، تو اس وقت بھی اسے صدقۃ الفطر، اس بچے کا بھی صدقۃ الفطر دینا ہوگا، وضع حمل سے پہلے بھی یا وضع حمل کے بعد بھی. ہر حال میں اس لڑکے کا یا پھر لڑکی کا بھی صدقۃ الفطر دینا ہوگا جس سے وہ حاملہ ہے. یہ ہو گیا مختصر سا صدقۃ الفطر. اس کے بعد ہم جانیں گے عید کے مسائل. عید اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے جو رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہوا، اس شخص کے لیے عید کسے کہتے ہیں؟ ایک تہوار، ایک خوشی کا دن. عید کہتے ہیں خوشی کا دن، ایک تہوار جس میں خوش ہو. لیکن یہ خوشی کس لیے ہے؟ اس کا مقصد ہم اتنے بڑے ہو گئے لیکن آج تک ہم سمجھے نہیں کہ عید کا اصل مقصد کیا ہے، عید کس لیے منانی چاہیے اور ہم کس لیے مناتے ہیں. عید کس لیے منانی چاہیے؟ عید اس لیے رکھا گیا، عید کا دن، کہ جو شخص رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے قریب ہوا اور اس نے اللہ رب العزت کے قریب ہو کر جو دعائیں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، جو اس نے زکوٰۃ ادا کی، یعنی جو بھی عبادتیں اس نے کی ہیں رب العالمین کے لیے، روزے رکھے ہیں اس نے، تو اس خوشی میں کہ میں روزے رکھی ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے باحیات رکھا اور روزے میں، تو اس کے شکرانے میں رب العزت نے ہم کو عید کا دن دیا ہے کہ ہم خوشی خوشی ساری عبادتیں کر چکے ہیں، خوشی خوشی ہم نے ساری عبادتیں کی ہیں. یہ بابرکت مہینہ ہم پر سے اچھے انداز میں گزر چکا ہے، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں. یہ تھی خوشی. اصل خوشی یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کو اچھی عبادتوں سے گزار دیا، اچھی عبادتوں سے، اچھی نمازوں سے، خشوع و خضوع سے، ہر چیز سنت کے مطابق کرتے ہوئے ہم نے اس مہینے کو گزار دیا. اس خوشی میں عید منایا جاتا ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات اسی خوشی میں عید مناتے تھے. عید منانے کا ان کا واحد مقصد یہی تھا کہ رب العزت نے ہم کو یہ مہینہ عطا کیا اور ہم اس مہینے میں جو عبادتیں کر چکے ہیں اس کی خوشی ہم آج منائیں. جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو، کوئی آج کے ماحول میں کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بیمار پڑ گیا، بہت ہی زیادہ بیمار تھا، ٹھیک ہے، اور ایسا جان لیجیے کہ وہ موت کے منہ سے باہر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کی طبیعت ایک دم سے ٹھیک ہو جائے اور وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ جائے،
تو گھر والے کیسی خوشیاں مناتے ہیں؟ اور وہ بہت ہی معزز انسان تھا دنیا کا، یعنی اپنے خاندان کا، اپنے گھر والوں کا بہت ہی معزز انسان تھا. تو جب وہ گھر آتا ہے تو گھر والے کیسی خوشیاں مناتے ہیں اس کے آنے پر. تو وہی مثال لے لیجیے کہ خوشی کس لیے ہوئی کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ گھر ہمارے پاس صحیح سلامت واپس آ گیا. تو ہمیں بھی اس وجہ سے خوشی ہونی چاہیے عید کی کہ ہم نے رمضان المبارک کو برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ گزارا ہے، اسی لیے ہم خوش. عید کی خوشی کے مستحق لوگ وہی ہے. یہ نہیں کہ ہم نئے کپڑے پہنے، عید آ گئی، رمضان اور بقرعید، عید الاضحیٰ، عید الفطر تو مسلمانوں کی عید ہے، اس میں کپڑے لیے، خرید لیے، ختم، عید ہو گئی. عید نہیں، عید کا دن وہ نہیں. عید کا دن یہ ہے کہ ہم اچھی عبادتوں کے ساتھ جو مہینہ گزار دیے ہیں اس کی خوشی میں آج ہم خوشی منا رہے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں، عید الفطر کے مسائل جانتے ہیں. عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے تو کھجور کھایا کرتے تھے تاخدد میں، یعنی 1، 3، 5، 7 کچھ بھی. یہ سنت ہے. اگر آپ اس کو بھی سنت سمجھ کر کھا کر نکلتے ہیں تو آپ کی یہ سنت بھی قابل قبول ہوگی اور اس نیت پر آپ کو اجر ملے گا. کھجور کھا کر نکلتے ہیں. نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے. نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے. اور اسی طرح عیدگاہ جانے والے عیدگاہ جانے اور آنے والے جانے اور آنے کے راستے بدل کر آنا اور جانا سنت ہے. یعنی ہم جا رہے ایک راستے سے تو آتے وقت دوسرے راستے سے ہیں. عیدگاہ جب ہم جائیں گے تو جاتے وقت ایک راستے سے اور آتے وقت الگ راستے سے. یہ بھی سنت ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں. نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، اسی کو عیدگاہ کہا جاتا ہے. اسی طرح نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے. نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو لے جایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت ایک صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو عیدگاہ میں لائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعائیں میں شرکت کریں. یعنی دیکھیے یہاں ہمیں ایک بہت اہم بات کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ نماز عید کے لیے عورت کا عیدگاہ کو جانا کتنا لازم ہے، اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک تو عام عورت جو پاک ہے اسے تو جانا ہے، لیکن اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عطیہ کی حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کا حکم دیتے تھے اگرچہ وہ حیض والی عورت ہی کیوں نہ ہو. حیض والی اگر عورتیں ہیں تو انہیں بھی عیدگاہ لے جانے کا حکم دیتے، اس لیے کہ وہ شاید ان کی دعاؤں میں تو شامل ہو سکتی ہیں. نماز میں شرکت نہیں کی تو نہیں کی، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتی ہیں. آج ہمارے پاس عیدگاہ کو جانا عورت
عیدگاہ کو جانا منحوس سمجھا جاتا ہے. سنتوں کو تو ہم نے بالاتاخ رکھ دیا ہے. اللہ ہم تمام کو سنتوں کی پابندی کرنے والا بنائے اور سنتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. ہاں، عیدگاہ جانے میں اگر کوئی مجبوری ہو، مثلاً بارش یا آندھی وغیرہ، تو عید کی نماز مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. لیکن یہ بات مجبوراً ہے، یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں عید کی، ایسا نہیں ہے. عیدگاہ میں ہی نماز ادا کرنا سنت ہے. نماز عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوگی، اور عید کی نماز میں پہلے نماز ہوگی، بعد میں خطبہ ہوگا. جیسے جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خطبہ ہوگا پھر نماز ہوگی، لیکن عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں عیدوں میں پہلے نماز ہوگی پھر بعد میں خطبہ دیا جائے گا. اسی طرح عیدین کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ 12 تکبیر کے ساتھ ہوگی، 12 زوائد تکبیر کے ساتھ ہوگی. یعنی تکبیر اولیٰ کے علاوہ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہی جائے گی. پہلی رکعت میں یعنی کل 12 تکبیریں ہیں. پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ 7 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں. اور نماز عید میں جب زوائد تکبیر ہم کہتے ہیں اس وقت ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانی چاہیے، ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانی چاہیے. یعنی جو 12 زائد تکبیریں ہیں اس میں ہاتھ اٹھانا چاہیے. اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے یہ بات کوئی نفل یا سنت نہیں پڑھی جائے گی. نماز عید کے بعد یا پہلے کوئی نفل یا سنت نہیں پڑھی جائے گی. عیدین کی نماز میں تاخیر کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. جیسے ہماری مسجدوں میں ٹائم رکھا جاتا ہے، کوئی 10 بجے پڑھا رہا ہے تو ایک اور مسجد والا 9 بجے، ایک اور مسجد والے 11 بجے، اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے وقت کو. لیکن ناپسندیدہ عمل، بلکہ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے. بہت سی جگہوں پر جہاں پر اچھے دیندار لوگ ہیں، بہت سی جگہ میں نے دیکھی ہے کہ وہاں پر مسجدوں میں نماز فجر کے ساتھ ہی بعد بھی ادا کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ سے جیسے ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے 6 بجے، 6:10، 6:15 اس طرح. یعنی اب یہ مہینے میں جب صبح اتنی جلدی ہو جاتی ہے جیسے 6 بجے، تو اشراق کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت نماز عید ادا کر لینی چاہیے. اشراق کا وقت نماز عید کا وقت ہے. اور عید الاضحیٰ میں نماز عید یعنی عید الاضحیٰ میں نماز عید عید الفطر سے اور پہلے پڑھ لینی چاہیے. اور مسنون تکبیر عیدگاہ جاتے ہوئے اور عیدگاہ آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کا پڑھنا سنت ہے. نماز عید کو جاتے ہوئے اور عید سے آتے ہوئے تکبیرات کا پڑھنا سنت ہے، بلکہ آپ اس دن رات سے ہی شروع کر دیں، یعنی عید کی رات سے ہی شروع کر دیں. یہ علماء کا قول ہے کہ چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، عید کا چاند جب ہم دیکھ لیں جبھی سے تکبیرات شروع کر دینا سنت ہے.
مستحب ہے. اور اس کے بعد بھی عید کے بعد بھی آپ کو تکبیرات کہنا سنت ہے. تکبیرات کہتے رہنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا کہنا سنت ہے. بلکہ عید الاضحیٰ میں تو اسے تاکیداً کہنے کے لیے کہا جاتا ہے ایام تشریق تک. تو اسی طرح اور وہ مسنون تکبیرات کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس کے علاوہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا، وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. دیکھیے ان تمام میں ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ ہے جو یہ ہے کہ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو کیا کریں؟ اور بالاتفاق ہمارے پاس انڈیا میں اس سال کی عید جمعہ کے دن ہے. اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہے، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کے بجائے صرف ظہر بھی ادا کی جائے تو درست ہے، صرف ظہر بھی ادا کیا جا سکتا ہے. عید پڑھ لیا آپ، عید پڑھنا زیادہ ضروری ہے، اور عید کے بعد آپ جمعہ کو ترک کر سکتے ہیں بلکہ ظہر ادا کر سکتے ہیں. اس کی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن دو عیدیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جمعہ کے دن عید آئی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایک عید دوسرا جمعہ، دو عیدیں یعنی ایک عید اور ایک دوسرا جمعہ اکٹھے ہو گئی ہیں. جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو کیا فرمایا کہ اگر ایک بھی پڑھ لے، جو چاہے اگر ایک بھی پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن ہم دو بھی ادا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھی ادا کیا. ایک اور مسئلہ ہے ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، روزہ کھول لینا چاہیے اور روزہ نہیں ہوگا. اور ایک کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے. ہم میں سے بہت لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھا جائے. کون سا روزہ کہتے ہیں اسے؟ اس کی تو قرآن و سنت سے کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث سے کہ عید کے دن روزہ رکھا جائے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھے. اور عید الاضحیٰ میں تو ایام تشریق تک کسی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ ہم تو عید کے دن کب تک کا روزہ رکھتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں کہ ہم آدھے دن کا روزہ یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ میں نے سنا، ایسا مجھے یاد ہے. بہرحال تو روزہ رکھتے ہیں لوگ، لیکن ایسا رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر ہم سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ ہم الٹا گناہگار ہوں گے، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیز گڑھ دی جو انہوں نے کبھی نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ عید میں خوشبو لگانا، غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اپنے بدن کو صاف اور پاک رکھنا، اور عید میں نئے کپڑے پہننا. اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہ ہو تو جو کپڑے ہیں ان میں سے عمدہ کپڑا پہننا سنت ہے، مستحب ہے. جس طرح جمعہ کے دن ناخن کاٹنا ہے اسی طرح آپ عید کے دن بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح جو بھی کام ہے، اور تکبیرات کہنا، کھجوریں کھانا
یہ سب چیزیں سنتیں ہیں جو ہم اگر ایک ایک سنت کو بھی ہم سنت سمجھ کر ثواب کی نیت سے کرتے ہوئے جائیں تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، اور ہم ان سب چیزوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان سنتوں دکھنے میں تو بہت چھوٹی چیز ہے، جیسے کھجور کھانا ایک معمولی بات ہے، ہم نارمل چلتے پھرتے بھی کھجور کھا لیتے، لیکن اسے سنت سمجھ کر کھانا یہ ہمارے لیے نیکی۔ اسی طرح ہم نہا لیتے ہیں، لیکن اسے سنت سمجھ کر سنت نبوی طریقے سے ہم نہا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ ہر کوئی عید کے دن نئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، سب ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن ہم اسے ہی سنت سمجھ کر اگر کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی ہم چھوٹی نہیں سمجھیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کیونکہ آپ کا ہر عمل نیت پر قبول کیا جائے گا۔ آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے سنت کے طریقے سے عید منائی ہے، تو چلیے آپ کی عید بھی قابل قبول، آپ کا ہر چھوٹا عمل قابل قبول ہے، آپ نے اگر سنت کے طریقے سے ہر کام کیا ہے۔ تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس طرح آپ اپنی زبان پہ یہ چیزیں جاری رکھیں۔ اور ایک چیز بہت ہی ضروری چیز ہے جو ہم عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم عید میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے کہ ہم پردہ کریں۔ ہم پردے کے بالکل خلاف عمل کرتے ہیں۔ عید وہ پردہ ہی کیا جو عید اور شادیوں میں اتر جائیں۔ ہم عید میں اگر اپنا پردہ کھول رہے ہیں، ہم اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، تو ہماری رمضان کی ساری محنتیں بیکار۔ ہم نے جو رمضان میں محنتیں کی ہیں، جو مشقتوں سے عبادتیں کی ہیں، عید کے دن ہم نے اس کا سارا فلسفہ خراب کر دیا۔ عید کے دن جو ہم بے پردگی کرتے ہیں، جو ہم اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں، جو نئے کپڑے پہن کر غیر محرم کے سامنے نکلتے ہیں، تو ہماری عید کی تمام عبادتیں بیکار۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، اللہ رب العزت ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ جان کر بھی انجانے میں بھی ہم سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ہم تمام کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ایک اور چیز، صحابہ دیکھیے، نماز عید کے بعد ملاقات کرنی چاہیے اپنے دوست احباب سے، اور ہر کسی سے ملاقات کرنی چاہیے، لیکن عید میں جو مبارکبادی ہم دیتے ہیں وہ کیسی دینی چاہیے؟ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ جب وہ عید میں ملاقات کرتے ایک دوسرے سے تو تقبل اللہ منا ومنکم کہا کرتے تھے۔ تقبل اللہ منا ومنک، دیکھیے اس سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر کیا تڑپ تھی، جو انہوں نے عید کے دن بھی یہ الفاظ کہا کہ اللہ مجھے اور آپ کو قبول کرے، یعنی میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں۔ تقبل اللہ منا ومنک، منکم سب سے مل رہا ہے تو منکم، یا پھر کسی ایک سے مل رہا ہے تو منک۔ تو عید میں یہ الفاظ کہنا بھی مسنون ہے۔
تو ہم یہی الفاظ کہیں گے، اور ہم انشاءاللہ ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی یعنی ہر چھوٹی سی چھوٹی سنت پر عمل کریں گے عید کے دن، اور صدقۃ الفطر بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے گناہ ہم سے جو ہو چکے ہیں، جو بےہودگی ہم سے ہو چکی ہیں، جو جھوٹ، جو غیبتیں، جو ہماری زبانوں نے اسے کنٹرول نہیں کیا تھا، ان سب گناہوں کا کفارہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور عید میں بھی ہم سنت کے مطابق عید کریں گے تو ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کا جو ماحول ہے اس کے مطابق، جیسے ہاں ایک اور مسئلہ تھا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز نہ جا سکا، بلکہ عید کی نماز اس کی چھوٹ گئی کسی مجبوری کے تحت، تو وہ گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس کی بھی ایک حدیث ثابت ہے، تو گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ آج کے جو ماحول ہے، آج کے ماحول کے مطابق گھر میں تو عید کی نماز ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ابھی لاک ڈاؤن ہے، کہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس پر کیا کیا جائے گا کہ عید کی نماز گھر کا کوئی فرد یعنی کوئی لڑکا عید کی نماز پڑھائے گا تمام گھر والوں کو، اور عید کی نماز کے طریقے سے۔ اس پر بہت سے جمہور علماء کا اتفاق ہے، ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ماحول ایسا ہے اس وجہ سے، ورنہ اگر ماحول اچھا ہے تو ہم گھر میں عید کی نماز نہیں ادا کر سکتے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور عورتوں کے لیے اگر کوئی مرد پڑھانے والا نہیں ہے تو عورت بھی عید کی نماز پڑھا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ میں جو زیادہ علم والی امامت کے جو مسائل ہیں، جو زیادہ علم والے ہیں آپ میں سے، اور جو عید کی نماز کا طریقہ اچھی طرح بہترین طریقے سے جانتے ہوں، تو اسی طریقے سے عید کی نماز پڑھائیں۔ لیکن گھر میں اگر آپ عید کی نماز پڑھا رہے ہیں، یا پھر کچھ عورتیں مل کر اکٹھی ہو کر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس پر خطبہ نہیں ہوگا، کہ ایک مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ میرے علم میں جو مسائل تھے وہ میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اگر میں نے کچھ چھوڑا ہے تو اس کو بھی، وہ سنتوں کو بھی آپ تک پہنچا دے، اور مجھ تک بھی پہنچا دے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم آپ گھر میں بھی عورتیں نماز پڑھنا بول رہے نا میم، تو جماعت سے نہیں پڑھے تو بھی چلتا کیا میم؟ نہیں، مطلب جماعت سے نہیں پڑھے تو؟ جماعت سے ہی پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ جماعت سے ہی پڑھیں گے نا۔ ایک کوئی عورت جو زیادہ علم والی ہو، ایک ساتھ مل کر دیکھیے، فرداً نماز پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنا فرد یعنی الگ الگ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا فرداً نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آمین وإياك۔ اللہم یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے کسی کے سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر أعداء الدين واهم عودة الإسلام يا رب العالمين۔ ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسجودنا ودروسنا وركوعنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔
سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. میم ابھی تو لاک ڈاؤن ہے نا، تو اس کی وجہ سے سب گھر پہ ہی جماعت بنا کے نماز پڑھتے. اگر لاک ڈاؤن نہیں ہے، ابھی جینٹس نماز پہ چلے گئے، عیدگاہ پہ چلے گئے، ابھی صرف لیڈیز ہی گھر پہ صرف 2 ہی ہے، تو ان کے لیے عید کی نماز ہوگی یا صرف نفل پڑھنا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ وہ جب بھی عیدگاہ جاتے تو اپنی عورتوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، بلکہ دوسرے جو صحابہ ہوتے تھے ان کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ ساتھ لائیں. ایسا ماحول ہونا چاہیے جو ہمارے انڈیا میں نہیں ہے. تو اس جی پر ہم گھر میں جو لوگ ہیں وہ مل کر پڑھیں گے نماز. جی پڑھتے انشاءاللہ. تو ہیں عید کی تو ان نماز میں گھر پہ ہو جائے گی جماعت کے ساتھ؟ ہاں، لیکن لاک ڈاؤن اگر نہ ہو تو اس کے امکانات کم ہے کہ عید کی نماز گھر میں نہیں ہوگی. تو کسی وجہ سے، جیسے میں نے کہا، کسی وجہ سے اگر عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے اب شوہر کی اجازت نہیں پہنچ سکتے، تو آپ نفل ہی پڑھیں گے. جی جی جزاک اللہ. اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ فرداً الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف نفل پڑھیں گے، وہ بھی صرف 2 رکعت. جی جی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. جی ہاں، کسی نے سوال کیا ہے کیا عورتیں جماعت سے گھر پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ماحول میں پڑھنا درست ہے. دوسرے ماحول میں، جیسے اب لاک ڈاؤن نہیں ہے تو وہ عیدگاہ جائے گی، یہ سنت ہے. اس ماحول میں پڑھنا، مجبوراً پڑھنا درست ہے، لیکن مجبوری کے علاوہ وہ عیدگاہ ہی جائے گی، یہ سنت ہے. اور بہت سارے اسکالرس کی بھی یہی رائے ہیں کہ وہ عیدگاہ ہی جائیں. ہاں، جب عورت کی جماعت ہوگی تو ایک ہی صف میں کھڑا جائے گا. عورت الگ صف میں ٹھہر کر نہیں پڑھائے گی، اکیلی نہیں ٹھہرے گی، بلکہ سب کے ساتھ مل کر ہی ٹھہرے گی، بلکہ 1-2 انچ آگے رہے گی. جو امام ہے عورتوں میں، وہ 1-2 انچ آگے رہے گی، بس 2 انچ. اور کسی کا کچھ سوال ہے؟ میم مسواک کیسا میم استعمال کرنا؟ مسواک؟ جی، آپ نے مسواک کے تعلق سے پوچھا؟ جی جی میم. ہاں، تو مسواک نارمل، مطلب جیسے برش استعمال کرتے ہیں اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں. ہر نماز سے پہلے، یعنی ہر وضو سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، یہ سنت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. وضو میں آکو کلی کرتے سٹائی میں کرنا سی میم، نہیں پہلے ہاں، کرنا سی؟ نہیں، پہلے ہی مسواک کر لینا، اس کے بعد وضو شروع کرنا. جی میم. اگر بھول گئے تو میں کر سکتے کیا میم بعد میں؟ جی، اب وضو کرتے سے میں بھول گئے تو بعد میں کرے جا کہ میم؟ سنت تو وضو سے پہلے ہے.
تو آپ وضو سے پہلے کریں گے. اگر آپ کبھی بھی کریں گے تو مطلب مسواک کرنا سنت ہے، آپ کر سکتے ہیں. ایک آدھ بار اگر بھول گئے، فرض نہیں ہے، آپ اگر چھوڑ دیں تو گناہ ہوگا، اس طرح نہیں ہے، لیکن آپ کریں تو بہتر ہے. وضو کے علاوہ بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی بات. میم میرا اور ایک سوال ہے، یہ گھر پہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے، جب سجدہ تلاوت آتا تو فوری کر لیتے. اگر ہم اب کہیں باہر جا رہے، گاڑی میں قرآن سن رہے، جب سجدہ تلاوت آ گیا تو گھر آ کے واپس کرنا ہے یا کیسا ہے؟ مطلب سجدہ تلاوت، دیکھیے سجدہ تلاوت کے بھی مطلب مسائل ہے. اس میں آپ کیا ہے، کچھ علماء نے سجدہ کرنا فرض قرار دیا ہے اور کچھوں نے نہیں. کچھ احادیث سے ہمیں فرض سجدہ کرنے کی بات ملتی ہے، کچھ سے نہیں ملتی. تو لیکن اکثر تو علماء کا یہی قول ہے کہ سجدہ کرے، لیکن نہ کرنے پر گناہ ہوگا، اس طرح نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ سجدہ کریں تو آپ گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں یا گاڑی میں بھی کر سکتے ہیں. اگر بھولنے کا اندیشہ ہو تو آپ ویسے ہی بھی سجدہ کر لے سکتے ہیں، جیسے بیٹھے جی بیٹھے بھولنے کا اندیشہ ہو. لیکن اگر ابھی آپ کو یاد رہتا ہے تو آپ گھر آ کر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی جی حرج ابھی کی بات. قرآن پڑھتے پڑھتے اگر آ گیا، قرآن پورا مکمل پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے سجدہ تلاوت، جی یا ہاں، فوری تبھی کرنا ہے؟ ہاں فوری بھی کر سکتے، یا آپ اچھا قرآن مطلب مکمل. قرآن پڑھنا مکمل ہو گیا، اٹھ رہے ہیں آپ، تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں. جی جی جزاک لیکن اللہ. فوری کرنے میں وہ ایک مطلب وہ ایک خوشی کی بات ہے، کیونکہ جی جو قرآن میں جو سجدہ آتا ہے اس پر اس کے معنی میں مفاہیم کیا ہوتے ہیں کہ خر سج، یعنی جب مومنوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے. اس طرح مطلب سجدے کی کچھ آیت آتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے وہ اصل میں. تو اس وقت ہم جب ہی سجدہ کر لیں تو وہ ایک الگ خوشی محسوس ہوتی ہے دل میں. جی جی میم جزاک اللہ خیر. آمین. ابھی یکساں ملا کو بھی کرتے نا میم 14 سیزدہ، وہ کیسا میم؟ ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ ملا کر 14 سجدے کریں. جب آپ پڑھ لیں تبھی کر لینا بہتر ہے. اگر کسی کا کوئی سوال نہ ہو تو اینڈ کر دیں. جی نہیں، کسی نے سوال کیا ہے صفت لیڈیز خوشبو نہیں لگا سکتی. لیڈیز کو خوشبو لگانا منع ہے، لیکن ایک حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ مرد ایسے خوشبو لگائے جس میں خوشبو زیادہ ہو اور رنگ کم ہو، عورت ایسی خوشبو لگائے جس میں رنگ زیادہ ہو، خوشبو کم ہو. یعنی کم خوشبو والا عطر لگا سکتی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں ایسا کوئی خوشبو بغیر کم خوشبو والا عطر ملتا ہو یا پھر کوئی پرفیوم ملتا ہو صحیح نہیں دکھتا، تو نہیں ملتا شاید میرے علم کے مطابق، تو نہ لگانا بہتر ہے. کیونکہ اگر اس کی خوشبو کوئی بھی غیر محرم سونگھ لے تو ہم بہت بڑے گناہ گار ہو جائیں گے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت نے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلا، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلی اور اس کی خوشبو کی وجہ سے کوئی مرد اس کی طرف مائل ہو گیا اور خوشبو کی طرح اس کی خوشبو سن کر کوئی اسے پلٹ کر بھی دیکھ لیا تو وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. اللہم احفظنا من، اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے کہ عورت اگر خوشبو لگا کر نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے. اللہ محفوظ رکھے.
کوئی اور سوال ہے؟ فلاورس لگا سکتی ہیں عورت؟ کسی نے سوال کیا ہے. دیکھیے فلاورس لگانا اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. اگر اس کی خوشبو سے بھی اگر کوئی شخص آپ کی طرف مائل ہوتا ہے تو آپ بھی وہی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر لگا کر نکلتے ہیں تو ہم بھی وہی حدیث میں شمار ہوں گے. اس لیے وہاں پر بھی پھول بھی لگانا نہیں ہے. اگر آپ گھر میں لگاتے ہیں اپنے محرموں کے سامنے تو جائز ہے آپ کے. آپ گھر میں رہتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے اور آپ کے گھر میں صرف محرم ہی آتے ہیں، کوئی غیر محرم نہیں آتا، تو آپ لگا سکتے ہیں. آپ اپنے محرم کے سامنے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، پھول بھی لگا سکتے ہیں. بات غیر محرم کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ بنا خوشبو سے بنا برقع سے پھرتے نا، ان کا کیا؟ ان کا عذاب اللہ پر ہے. جو لوگ بغیر برقع پھرتے ہیں، کسی نے سوال کیا جو بنا برقع کے پھرتے ہیں ان کا کیا؟ تو ان کا عذاب اللہ پر ہے. اللہ رب العزت، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح کا عذاب دے گا. ایسا تو مطلب گناہ ہے کہ بنا برقع پھرنا، یعنی پردہ کرنا چاہیے. اپنے جسم کا ہر حصہ چھپانا پردے میں ہے. اگر ہم نہیں چھپاتے ہیں تو ہم گناہ گار ثابت ہوں گے اللہ کے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مِن بُعُولَتِهِنَّ وَبُعُولَتِ آبَائِهِنَّ وَبُعُولَتِ أَبْنَائِهِنَّ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر اوڑے رکھا کرو. دیکھیے اس سے ایک اہم بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. ہم گھر میں ہوتے ہیں تو یہ محرم اور غیر محرم سب کی بات ہے. اس سے ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کہ تم اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر اوڑے رکھو. گریبان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے سینوں پر اوڑے رکھو. ہم میں سے بہت ساری عورتیں، ابھی یہاں سب عورتیں ہیں تو میں یہ بات کہوں گی کہ ہم میں سے بہت ساری عورتیں ہیں جو بغیر دوپٹہ پھیرا کرتی ہیں، بغیر دوپٹہ پھیرا کرتی ہیں اپنے گھر میں باہر بھی. گلیوں میں اگر کسی کا گھر ہے تو روڈوں پہ بیٹھ جایا کرتی ہیں لوگ، عورتیں. میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے دیکھنے کو ملتا ہے. پورا ہندوانہ کلچر ہم نے اپنے آپ میں اپنایا رکھا ہے. تو اپنے سینوں پر اوڑھنی اوڑھ کر رکھنا ہے، چاہے ہم محرم کے سامنے ہو چاہے غیر محرم کے سامنے. محرم کے سامنے بھی بغیر سینے پہ دوپٹے کے ہم نہیں نکل سکتے. ہمیشہ ہمیشہ ہمارے سینوں پر دوپٹہ رہنا چاہیے. یہ قرآن کی بات ہے، یہ میری آپ کی بات نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.
اور کچھ سوال کیا کسی نے؟ سر کا بال نہیں دکھنا بولتے، اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیے سر کے بال بھی زینت میں ہے، یہ بھی زینت کی چیز ہے، اور ستر عورت کا کلائیوں تک کھلا رہ سکتا ہے، اور پیر کے ٹخنوں سے پیر پنجے چھپے رہنا اور چہرہ دکھنا، یہ چیزیں دکھ سکتی ہیں، لیکن بال زینت میں ہے، چہرہ بھی زینت میں ہے، تو محرم غیر محرم کو آپ چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے، لیکن محرم کے سامنے بال دکھ سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، محرم کے سامنے بال کھلے رکھ سکتے ہیں، یعنی دوپٹہ بالوں پہ سے سر پہ سے دوپٹہ ہٹا سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے سر پر بھی اوڑھ کر رہنا چاہیے، بال نہیں دکھنی چاہیے، کیونکہ بال ہماری زینت میں ہے، زینت میں شمار ہے، زینت یعنی خوبصورتی میں شمار ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی کے سر پہ بال نہ ہو، ٹخلا ہو، تو کیا وہ خوبصورت دکھ سکتی؟ نہیں، تو یہ بال بھی زینت میں ہے، تو اس لیے بال کو چھپانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو چھپانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول کرے جو ہم نے رمضان المبارک میں کیا ہے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں، ان کوتاہیوں کو اللہ رب العزت معاف کرے، ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کرے، اور ہماری چھوٹی بڑی ہر نیکی کو قبولیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی کاوشوں کو قبول کرے، ہم میں سے جو سنے ہیں اور جو کہے ہیں، ہم سب کو کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے، جن پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مدد کرے، اپنے سے مدد کرے، اور ان ظالموں کا دنیا سے جڑ ہی اکھاڑ پھینک دے، جو ظالم لوگ مسلمانوں کو ستاتے ہیں، ترساتے ہیں، تڑپاتے ہیں، اللہ ان ظالموں کا خاتمہ دنیا سے جڑ سے اکھاڑ پھینک دے، اور ان کی مدد ایسے کرے جیسے اللہ رب العزت نے ابابیل چڑیوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اس طرح ان ظالموں کا اللہ رب العزت خاتمہ کر دے ان چڑیوں کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی حفاظت کرے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جزاک السلام اللہ ورحمۃ خیر۔ اللہ وبرکاتہ۔